بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں جن سے ہم بچیں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مطلقاً کفر کرنا، اس میں چاہے شرک ہو یا نہ ہو۔ مطلقاً کفر جو ہے گناہ کبیرہ ہے، تو یہاں شرک سے مراد کفر ہی ہے۔ والسحر، اور جادو، شرک کے متعلق چونکہ پچھلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے اس لیے اس کی ہم مزید وضاحت نہیں چاہتے۔ دوسری چیز اس حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سحر، جادو، جادو بھی ہلاک کرنے والا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جادو کے توڑنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے، جادو کے توڑ کے لیے غلط نظریے سے سیکھنا یا جادو کسی پہ کرنا یہ حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر جادو سیکھنے میں شرکیہ کام ہوتا ہو تو جادو توڑنے کے لیے بھی اس کے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جادو توڑنے کے لیے وہ سیکھا جائے۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس میں اگر شرکیہ کلام ہو تو پھر تو وہ گیا مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن اس میں شرکیہ کلام نہیں ہے پھر بھی جادو کرتا ہے تو یہ حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسے شخص کو فسادی کہا گیا ہے۔ جادوگر کو دونوں صورتوں میں قتل کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ مرتد ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جادوگر کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شرکیہ کلام لکھتا ہے، مرتد ہو گیا، اس وجہ سے قتل کریں۔ اگر شرکیہ کلام نہیں لکھتا، ویسے جادو کرتا ہے تو پھر بھی فرمایا فساد فی الارض کر رہا ہے، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، پھر بھی اس کو قتل کیا جائے۔ جادوگر کو اسلام میں رکھنے کی اجازت نہیں، اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ توبہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، جب تک توبہ نہیں کر رہا تو اس کو قتل کر کے معاشرے کو بدامنی سے پاک کیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ یہ جادو چلا کب سے ہے اس کی کوئی صحیح تاریخ تو نہیں مل سکی، البتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو یہودی جو تھے وہ سیخ پا ہو گئے، وہ چڑھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر تھے، آپ انہیں نبی کہنے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بنی اسرائیل میں جادو عام ہو گیا تھا، وہ جادو سیکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی ساری کتابیں اکٹھی کی، انہیں پکڑ کے اپنی کرسی کے نیچے زمین کھود کر اس میں دفنا دیا۔ پھر کسی جن شیطان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے وہ کتابیں نکال سکے، کوئی جن شیطان آپ کی کرسی کے قریب بھی جاتا نکالنے کے لیے تو جل جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وصال کے کئی عرصے کے بعد شیطان لوگوں کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے، آؤ میں تمہیں ایک خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے جا کر نشاندہی کی، وہاں اس جگہ سے زمین کو کھودا تو زمین کھودنے کے اندر، وہاں سے زمین کھودی تو وہاں اندر سے جادو کی کتابیں نکلی۔ اس نے کہا دیکھو سلیمان علیہ السلام ان جادو کی کتابوں کی وجہ سے حکمرانی کرتے تھے، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، اس وجہ سے کرتے تھے۔ لوگوں نے بس وہی عقیدہ گڑھ لیا، یہ شیطان نے ان کو سکھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جادو کیا نہیں، نہ جادو سکھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو صرف جادوگروں کی کتابیں پکڑ کے زمین میں دفنائی ہیں اور اس کو کیا بنا لیا گیا؟ دیکھیں اب گواہی کے طور پر اس نے کرسی کے نیچے سے کتابیں بھی نکلوا دی، لوگوں نے یقین کر لیا کہ ایسا ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسا کر کے دکھانے کے باوجود بھی یہ یقینی بات نہیں کہ 100% واقعی ایسا ہو۔ بس اوقات الزام لگانے والے لوگ بھی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی 100% ایسا ہے۔ بندے کو محتاط رہنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لوگوں نے ان میں تہمت لگا کے
انہیں جادوگر بنا دیا معاذ اللہ، تو میں یا آپ یا کوئی دوسرا تیسرا کس کھاتے میں ہے بھائی؟ لوگ الزام لگاتے ہیں، شیطانی صرف لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے بندے کو۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو کے ذریعے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دیگر چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، جادو میں بھی تاثیر رکھی ہے، تو وہ جادو کی تاثیر ہے، اس سے بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، جادوگر ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، جادوگر آپ کو کوئی چیز بدل کے کچھ بھی دکھا دے گا، وہ نظر بندی کرے یا کچھ بھی کرے، جادو کے ذریعے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسے کام کر کے دکھا سکتے ہیں جو بظاہر جس طرح جادوگر بھی کرتے ہیں، تو یہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوگا؟ کہ جادوگر بھی ایسے کام کر کے دکھا دے جو عام انسان نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی بھی ایسا کام کر کے دکھا دے جو عام انسان نہیں کر سکتا، جسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جادوگر کا جادوگر مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی سے معجزہ مانگا کہ یہاں سے پانی نکال کے دکھائیں، تو اللہ کے نبی نے زمین پر ہاتھ مارا تو زمین سے پانی نکل آیا۔ اب کوئی جادوگر ایسا کر کے دکھائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر جادوگر آپ کو یہاں پہ ٹیبل رکھ کر اس کے اوپر خالی کولر رکھ کر اس سے پانی نکلتا ہوا دکھا دے، تو کوئی دوسرا جادوگر بھی ایسا ہی کام کر سکتا ہے، وہ بھی کر کے دکھا دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے نبی کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں تو پھر کوئی جادوگر کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ ویسا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ یہ معجزہ اور جادو میں فرق کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جادو کے ذریعے جو اپنے کام کاج کرتے ہیں نا، جادو پر یقین ہے کہ جادو کروں گا تو یہ ہو جائے گا، جادو کروں گا تو وہ ہو جائے گا، جا کے جادو کروا بھی دیا، اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ جادو پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا یعنی جادو کو صحیح کہنے والا، فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جادو کا علاج جو ہے، احادیث مبارکہ میں مختلف دعائیں وغیرہ یہ چیزیں ہیں، بزرگان دین میں لکھی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص صبح 7 کھجوریں عجوہ کھا لے، اس دن زہر اور جادو اس پر اثر نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عجوہ کھجور تو اتنی مہنگی ہے، ابھی میرے خیال میں 4-5 ہزار روپے کلو ہوگی وہ تقریباً۔ کون اتنے روز صبح 7 دانے کھائے؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کھا سکتے ہیں، جن کو شک ہو کہ میرے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایک یہ بیماری بھی ایسی پھیل گئی ہے، ذرا سی گھر میں پریشانی آتی ہے تو گھر کے کچھ لوگوں نے ذہن ایسا بنایا ہوتا ہے، پھوپھی نے جادو کر دیا، تایا نے کر دیا، چچا نے کر دیا، تائی نے کر دیا، چچی نے کر دیا، بڑے بھائی نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ ایسا ایک بچوں کا اور گھر کا ذہن بنا کے رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شک و شبہ کی بنا پر۔ جب تک 100% کوئی چیز اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھے نا جی، اس پر نہ اعتبار کرے، نہ کسی کی وہ بات سنے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا کر دیتی ہیں، خاص کر خواتین یہ کام کرتی ہیں، اور خواتین کو سیدھی جلدی پھوپھی ملتی ہے یا تایا چچا ملتے ہیں، انہوں نے یہ کروا دی۔ خالہ یا ماموں کا نہیں کہے گی، کیونکہ ادھر تعلق جوڑنا ہے، ادھر رشتہ قائم رکھنا ہے۔ الگ تو اپنے شوہر کو کرنا، اپنی اولاد کو کرنا، ان سے جدا کرنا ہے۔ تایا جادو کرتا ہے، چچا کرتا ہے، پھوپھیاں کرتی ہیں، باقی کوئی نہیں جادو کرتا۔ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے، ہمارے وہم ہوتے ہیں۔ آج کل کہاں ہے ایسے جادوگر جن کے جادو اثر کرتے ہوں؟ کہاں ہیں ایسے شیطان قسم کے لوگ؟ اگر کوئی ہے بھی تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخری جو 2 صورتیں نازل فرمائی ہے نا، وہ اسی وقت نازل فرمائی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2 صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس شخص نے جادو کیا تھا، اس نے دھاگے میں 11 گرے لگائی تھی، وہ دھاگا نکال کے لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا کہ جادو ہوا اس طرح۔ وہ دھاگا لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ گرہ کھولتے گئے، سارا جادو ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری 2 صورتیں آئی جادو ختم کرنے کے لیے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے، جس شخص پر جادو ہو
اس کو 100 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس 100 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پڑھ کے دم نہیں کرتے تو 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ جادو سے شفا ملے گی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں، لیکن کچھ ٹائم لگے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ سورہ ابراہیم کے متعلق آتا ہے، جو شخص روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے جادو، جس پر جادو ہو گیا نا، اس پر روزانہ 3 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ اسے جادو سے شفا عطا فرمائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا۔ جتنا ہمارا جادو پر یقین ہے نا آج کل، اتنا لوگوں کا اللہ کے کلام پر بھی یقین نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ جو جادو پر یقین رکھنے والے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جادو میں ہر قسم کے اثر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کے کلام میں کچھ نہیں مانتے، اولیاء کی دعاؤں میں کچھ نہیں مانتے ہیں۔ جادو گناہ کبیرہ ہے، اور جادوگر اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو جہنمی ہے۔ اس کا حکم میں نے ابھی عرض کیا کہ جادوگر کا تو حکم یہ ہے کہ توبہ نہیں کر رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگلی چیز حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، پہلا شرک تھا، دوسرا جادو، تیسری چیز اس حدیث میں فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اس کا ذکر بھی پچھلی حدیث میں ہم کر چکے ہیں۔ اس حدیث میں چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کھانا، آج کل یہ بیماری بھی عام ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 وبال ہیں، 73 قسم کے وبال ہیں، اور سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، معاذ اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور سود کے لیے لکھنے والے پر، معاہدہ جو لکھا جاتا ہے، لکھنے والے پر اور اس کا گواہ بننے والے پر، ان چاروں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، جس طرح سود لینا حرام ہے، اسی طرح دینا بھی حرام ہے۔ یہ تو نہیں کہ اپنی مجبوری ہے، میں قرض لے رہا ہوں، اگر چلیں جی 100 50 200 اوپر دینے پڑ گئے کوئی مسئلہ نہیں، میں دے دوں گا، دینا دوں گا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص پہ لعنت فرمائی۔ جس پہ اللہ کے نبی لعنت فرمائے، کیا سمجھتے کہ وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود خار جو شخص ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا، نہ جہاد قبول فرمائے گا، نہ حج قبول فرمائے گا، نہ صلہ رحمی قبول فرمائے گا، کچھ بھی قبول نہیں فرمائے، حالانکہ یہ اتنے بڑے نیک اعمال ہیں۔ سود خار کا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ سود سے توبہ کر لیں تو رب کریم بڑا مہربان ہے جی، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ جوانی میں وہ بھی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جا کر توبہ طائب ہوئے، واپس آ رہے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ ہٹو بچوں، حبیب طائب کو راستہ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے قدموں سے گرد ان پہ پڑے اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولا ابھی ابھی توبہ کر کے آیا تھا اور تو نے ابھی ہی میرا چرچا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کریں جی، کسی بھی قسم کا گناہ ہو توبہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، عرش والے فرشتوں میں، آسمان والے فرشتوں میں اور زمین والوں میں جا کے اعلان کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس بندے سے پھر ایک پوری دنیا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جہاں میں بھی اس کی شہرت، اس جہاں میں بھی اس کی شہرت۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس کا انجام فقیری ہی ہوتا ہے۔ آخر کار سود بندے کو فقیر بنا کے چھوڑتا ہے۔
جتنا مرضی بندہ سود کے ذریعے کما لے، آخر ایک دن آئے گا فقیر بن کر رہے گا، چاہے کروڑوں اربوں ہی کیوں نہ کما لے، فقیر بن کے رہے گا۔ اگلی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بہرحال وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل۔ ظلمن جو یتیم کا مال کھاتا ہے، تایا چچا مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یتیموں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہمارا بھی کوئی حق تھا۔ جس نے یتیموں کے مال پہ ناحق قبضہ کیا نا ظلمن، ایک تو یہ ہے نا کہ یتیم کا مال اپنے پاس رکھا حفاظت کے لیے، اب بیچارہ مجبور ہو گیا، گھر میں اخراجات ہی نہیں ہیں کھانے پینے کے، اس بچے کے بھی اخراجات اٹھا کے اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا، تو پہلے تو کوشش کرے کہ یتیم کی پرورش پھر یتیم کے ہی مال سے کرے، اسی پر وہ مال لگائے، اپنے گھر کا گزارا چلتا رہے تو ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر گزارا نہیں چلتا تو شریعت نے اس کو اتنی اجازت دی ہے جس کے اپنی جان بچانے کی بسر اوقات کر سکے، اس سے زیادہ یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ پورے کا پورا مال ہڑپ بھی کر جاتے ہیں، صرف ہڑپ ہی نہیں کرتے، وہ بیچارہ یتیم کہیں مل جائے تو اس کو پھڑکا کے قبضہ کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جی میں کیا کیا مثالیں بیان کروں۔ ایسے لوگ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، آگ، اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَوَلِّيُ یوم الزَّحْفِ، جنگ کے دن بھاگنا، میدان جنگ میں مسلمان کو حکم یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پیچھے نہ ہٹے، پیچھے نہ ہٹے، جنگ لڑے، شہید ہو جائے، پیچھے نہ ہٹے، لڑے۔ ہاں پیچھے ہٹنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹا، اس میں اجازت ہے۔ بھاگنے کے لیے، جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان پہ اللہ کا غضب ہوگا، معاذ اللہ، جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ میدان جنگ میں مثال کے طور پر اگر 1,00,000 فوج لڑ رہی ہے، وہ 1,00,000 فوج کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کو پناہ مل رہی ہے، وہ اگر 1,00,000 بھاگ گئے تو ان کروڑوں بیچاروں کا کیا ہوگا؟ آج 1,00,000 جان دیں، کروڑوں کی بچائیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ اس لیے میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں، بلکہ میدان جنگ میں تو مسلمان کے لیے تو حکم ہے، مرے تب بھی تو کامیاب، بچ جائے تب بھی کامیاب، تو بھاگنا کس لیے بھائی؟ بھاگنا تو نیری ناکامی ہے نا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، فرمایا پارسا مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ نیک پارسا عورت ہے، اس کو بدکاری کا پتہ ہی نہیں، اور معاشرے میں بات مشہور ہوگی کہ اس نے بدکاری کی ہے، اب اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں بات مشہور ہوگی۔ ایسے ہوتے ہیں فسادی شریر قسم کے لوگ، خواہ مخواہ کی تہمتیں لگاتے ہیں، کہیں سے بات بنا کے کہیں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسے شخص کے لیے تو دنیا میں یہ سزا ہے کہ کسی شخص نے کسی پارسا عورت پہ تہمت لگائی، اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے بدکاری کے، جنہوں نے دیکھا ہو۔ اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو شریعت کا حکم ہے ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے۔ اور اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملتی، جیسی آج کل صورتحال ہے، کون سزا دیتا ہے؟ اسلامی سزائیں کہاں نافذ ہوتی ہیں؟ تو ایسا شخص اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو پھر آخرت میں اس کے لیے
जहन्नम है। तो इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने 7 चीजें जिक्र फरमाई जो हलाक करने वाली हैं। एक फरमाया शिर्क, दूसरा फरमाया जादू, तीसरा फरमाया नाहक कत्ल करना, चौथा फरमाया सूद खाना, पांचवा फरमाया यतीम का माल खाना, और छठा फरमाया मैदान जंग से भागना, और सातवां फरमाया नेक पारसा मोमिन औरत पर बदकारी की तोहमत लगाना। फरमाया ये 7 हलाक करने वाली चीजें, इनसे बचो। अल्लाह ताला से दुआ है जी रब्बे करीम हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।